نیب سے متعلق اس قدر باز گشت سنائی دے رہی ہے کہ کہیں دال میں کالا اور کہیں دال ہی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ نیب سے متعلق حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایڈوانس آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمیشن بننے جا رہا ہے اور اس کی جہتیں بھی آپ کو دکھائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ کب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا پہلے وہ ملاحظہ کر لیجئے آج سے کچھ دن پہلے، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اختیارات میں کمی کر کے ایک قومی پارلیمانی کمیشن قائم کیا جائے، تحقیقات کے شروع کرنے یا ختم کرنے، وارنٹ گرفتاری جاری کرنے، ای سی ایل میں نام ڈالنے اور چیئرمین کے دیگر اختیارات اس کمیشن کے پاس ہوں گے۔ کمیشن کی منظوری سے چیئرمین تمام اقدامات کی اجازت دے گا۔ کمیشن کے چیئرمین کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی شخصیت ہوگی، لیکن ان کے ارکان میں ججز، ارکان پارلیمنٹ، وکلاء، ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ماہرین معیشت ہوں گے۔ 18 فروری کو ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کمیشن کس نوعیت کا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا، کچھ ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی جلاوطنی کے دنوں میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کرتے ہیں کہ ہمیں اقتدار کا ایک اور موقع دیا جائے، ہم پاکستان کو صحیح سمت پر لے کر چلیں گے، اور اس میں ایک شک ہوتی ہے جس کا نمبر ہوتا ہے شک نمبر 13D۔ 13D جو شک نمبر ہے اب وہ آپ کو سکرین پر دکھائی بھی دے رہی ہے۔ اس میں دونوں پارٹیوں نے ایک تجویز دی تھی، اس میں ایک تجویز تھی جس کے مطابق نیب کی جگہ کوئی اور احتسابی ادارہ ہونا چاہیے ہے۔ یہ جو شک آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی وہ آپ کو سکرین پر دکھائی بھی دے رہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نیب کی جگہ کوئی اور احتسابی ادارہ ہونا چاہیے اور اس نئے احتسابی ادارے کا چیئرمین وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے باہمی رضامندی سے منتخب ہوگا۔ اس کی ایک شکل ان دنوں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ 50% پارلیمنٹ ممبران اور 50% اپوزیشن پارٹی کے ممبران کی مرضی بھی شامل ہوگی، جیسا کہ ججز کے منتخب ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اندر کھاتے میں اسی چارٹر آف ڈیمانڈ کو تو نہیں دہرایا جا رہا؟ مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ نیب دونوں پارٹیوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی دشمن دکھائی دے رہی تھی مبینہ طور پر، اور نیب اس وقت مبینہ طور پر پرویز مشرف کے اشارے پر کام کرتا تھا اور اس کے مبینہ طور پر کچھ خاص ٹارگٹ ہوتے تھے جس سے دونوں پارٹیوں کو پریشانی تھی۔ پھر نواز شریف نے احتساب بیورو کا قیام کیا جس میں نون کے مخالفین کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 2009 میں آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے ایک نئے قانون کا قیام کیا تھا جس کا نام تھا ہولڈرز آف پبلک آفس بل 2009۔ اس قانون کا مقصد کیا تھا؟ اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ نیب کی کارروائیوں سے بچا جا سکے اور این آر او سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں نیب کے چیئرمین کی منتخب کرنے میں تاخیر کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ابھی صحیح بندے کی تلاش ہے۔ جو لوگ کرپشن میں ملوث تھے ان کا میڈیا ٹرائل ہوا، دونوں نیب اور سپریم کورٹ کچھ نہ کر سکے اور مبینہ طور پر کھلے عام کرپشن بھی ہوئی۔ 2013 آیا، مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا اور دعوے کیے کہ کرپشن پاکستان ہوگا، اور اپنی انتخابی مہم میں بھی ان کا یہ وعدہ تھا کہ قوم سے کرپشن نہیں ہوگی اور احتساب کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن ان دنوں پھر اسی ادارے پر آواز اٹھ رہی ہے۔ حکومت ایک نیا احتساب کمیشن بنانے جا رہی ہے اور اس کی ساری کہانی منو ان آپ کو 18 تاریخ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں اور اس کی کچھ جھلکیاں بھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں۔ اس کمیشن کے بارے میں چند سوالات اٹھتے ہیں کہ اس کمیشن کی ضرورت میں کہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہاتھ تو نہیں ہے، یا آرٹیکل 13D یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا تھا اس کی کہیں پیش رفت تو نہیں ہے، یا پھر اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے اس کمیشن کا بننا؟ کیا نیب کے پر کاٹنے میں پس پردہ سبھی پارٹیوں کی ہاں تو نہیں ہے جو حکومت اس قدر سٹرانگ فوٹنگز پر کھیل رہی ہے؟ اگر ہاں تو پھر یہ کمیشن تو تقریباً بن چکا، لیکن اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو قانونی طور پر اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ اس کا سربراہ کون ہوگا؟ کس نوعیت کا ہوگا؟ اور اس کے لیے شعبوں سے منسلک کن شعبوں سے منسلک لوگوں کو پریفر کیا جائے گا اور کیوں کیا جائے گا؟ کیا ماضی میں جیسے ایسے کمیشن کا التوا کا شکار رہے کہیں وہی تاریخ پھر تو نہیں دہرائی جائے گی؟ اور کیا وزیر اعظم ایسا کمیشن بنا پائیں گے جس کے نیب کے اختیارات محدود نہیں رہیں گے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اور ادارہ آزادانہ طور پر کام کر سکے گا؟ پارلیمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز اور فوجی افسروں کے احتساب کی بات اٹھ رہی ہے کہ نیب ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی، تو کیا احتساب کمیشن کے دائرہ کار میں ججز فوجی افسروں کو لایا جا سکتا ہے؟ قانونی طور پر طریقہ کار کیا ہے؟ کیا احتساب کمیشن کے دائرہ کار میں انہیں بھی دائرہ کار میں لایا جائے گا، ججز اور پاک فوج کے افسروں کو؟ بات کرتے ہیں معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہے۔ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلمان صاحب، حکومت احتساب کمیشن بنانے کا پلان کر رہی ہے، آپ قابل المشہور وکیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قانون کو سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں کمیشن کا ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے یہ جو بننے جا رہا ہے؟
دیکھیے کمیشن جو ہے وہ احتساب کمیشن نہیں، اسی جو احتساب کا ہمارا ادارہ ہے اس میں ان کا غالباً ارادہ ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کے جو کچھ اختیارات ہیں ان کو کسی کمیشن کی نگرانی کے تابع کیا جائے، تاکہ جو فیصلے اس وقت چیئرمین اور ان کے جو رفقا ہیں، جو ان کا ایک ایگزیکٹو بورڈ ہے، جو وہ فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں کی حتمی حیثیت نہ ہو، بلکہ کوئی کمیشن ہو جس کے فیصلے کی حتمی حیثیت ہو۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو پھر تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جو اس وقت ڈھانچہ موجود ہے جس میں چیئرمین نیب سب سے اوپر بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دیگر جو چیدہ افسران ہیں وہ ہیں، ان کی جگہ ایک اور ان کے اوپر ایک گروہ افسران کا متعین کیا جانا مقصود ہے۔ اگر تو یہ ہوتا ہے تو اس سے تو یہی ہوگا کہ ایک آپ نے اوپر وہی نظام جو ہے ایک سطح اوپر لے گئے، چیئرمین نیب کے اوپر آپ نے کمیشن کا ایک چیئرمین بٹھا دیا، اس کمیشن کے چیئرمین کے ساتھ کچھ لوگ بٹھا دیے جو وہی کام کریں گے جو اس وقت غالباً چیئرمین نیب اور ان کا جو بورڈ ہے وہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک بورڈ کی جگہ دوسرا بورڈ آ گیا، اس کا نام آپ خواہ تبدیل کر دیں، اس کو بورڈ کی بجائے کمیشن کہیں، تو ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف یہ ہوا کہ آپ نے جو فیصلہ سازی افسران کر رہے تھے احتساب بیورو کے، اس فیصلہ سازی کو آپ نے ایک سطح اوپر کر دیا، اور جو ملازمین تھے یا افسران تھے جن میں چیئرمین نیب شامل ہیں، ان کے جو اختیارات تھے ان کو اس کمیشن کے تابع کر دیا، اور اس کمیشن کے لوگ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کمیشن کے احتساب بیورو کے ملازمین نہیں ہوں گے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ۔ اچھا، میں ذرا قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، یہ فرمائے گا کہ اس کمیشن کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سربراہ ہوگا، تو سربراہ کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا متفقہ طور پر ہوگا، مگر کمیشن کا سربراہ کسے ہونا چاہیے؟ ریٹائرڈ آفیسر، کوئی جج، وکیل، ٹیکنوکریٹ، سیاستدان، بیوروکریٹ، کون زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے اس کمیشن کے لیے؟ دیکھیے، میں کسی کمیشن کے تو حق میں نہیں ہوں کہ نیب کے اوپر ایک کمیشن بٹھایا جائے۔ میں نے جو عرض کی ہے، میری تجویز یہی ہے کہ پارلیمانی کوئی کمیٹی ہو، وہ معاملات کو دیکھے کہ نیب کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، وہ ہر 6 ماہ بعد یا سال بعد نیب کی جو کارروائی ہے اس پہ ایک نظر دوڑائے، اور جس طرح پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کا سربراہ اسی قاعدے قانون کے تحت ہوگا، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ چاہے تو باہر سے لوگوں کی خدمات لے سکتی ہے، ریٹائرڈ وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ پولیس کے افسران ہوں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، تاکہ ان کے ذریعے یہ سمجھا جا سکے کہ جو نیب میں فیصلہ سازی ہوئی، جو مقدمے بنائے گئے، وہ کہیں دیدہ و دانستہ طور پہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں بنائے گئے۔ لہٰذا میری رائے میں ایک پارلیمانی کمیٹی جس کو مدد حاصل ہو دیگر پیشہ ور افراد کی، یہ شاید ایک نیب پر نظر رکھنے کا اچھا طریقہ۔ تو سلمان صاحب، پھر پارلیمنٹ میں فوجی افسروں کے احتساب کی بات اٹھ رہی ہے، یہ بھی ایک سوالات اٹھ رہے ہیں، نیب ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی، تو کیا احتساب کمیشن کے دائرہ کار میں ججز اور فوجی افسروں کو لایا جا سکتا ہے؟ قانونی طور پر کیا طریقہ کار ہے، کیا شکل بنے گی اس کی؟ دیکھیے، بالکل ججز اور فوج کے جو افسران ہیں، خاص طور پر ریٹائرڈ فوجی افسران کو نیب کے دائرہ کار میں لایا جا سکتا ہے۔ جو ہولڈر آف پبلک آفس کی تشریح ہے، جو اس کی ایک تعبیر قانون میں دی گئی ہے، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ نیب کا دائرہ کار وسیع نہ کیا جا سکے۔ جہاں تک حاضر سروس فوجی افسران کا تعلق ہے، اور جہاں تک ان کے پیشہ ورانہ امور کا تعلق ہے جو وہ ادا کرتے ہیں اپنی فوجی حیثیت میں، اس حوالے سے ملٹری ایکٹ میں کچھ قدغن ہے کہ ان معاملات کو فوج کے ڈسپلن کے تحت اور فوج کے اندر جو کارروائی ہے، جو مقدمہ بنانے اور مقدمہ چلانے کا طریقہ کار ہے، اس کے تحت رکھ دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر ان کے دیگر معاملات ہیں، ایک فوجی افسر کسی کمپنی میں شیئر خریدتا ہے یا اس کمپنی کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہے جس میں کسی کو فراڈ کا مرتکب ہوتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ان معاملات کو جو ہمارے سویلین ادارے ہیں بشمول نیب، ان کے دائرہ کار میں نہ لایا جائے۔ اسی طرح جوڈیشری کے جو افراد ہیں وہ بھی اگر اپنی پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہٹ کر
کسی معاملے میں پائے جاتے ہیں ملوث تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کے خلاف تحقیق اور اس کے بعد ٹھیک ہے سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت ہمارے ساتھ رہے اور خاص طور پر وہ جہتے جس کے بارے میں سوالات اٹھ رہے تھے وہ سوالات ہم نے ان کے آگے رکھے اور انہوں نے واضح طور پر کہا اور کچھ اپنی رائے بھی دی کہ وہ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں. ظاہر ہے ماہر قانون ہے, یہ کچھ جہتے تھی, کچھ پوائنٹس تھے, کچھ آبزرویشنز تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. مستقبل آنے والا جو وقت ہے وہ بتائے گا کہ ہماری یہ جو آبزرویشن ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے, کس حد تک ٹھیک نہیں ہے. فی الوقت عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت اس معاملے کے لیے ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں تانا بانا چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ مل رہا ہے. اس معاملے میں ایک سینئر صحافی نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, وہ بھی ایک اخبار میں واضح طور پر اس کی نشاندہی کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس بارے میں مزید بھی پتہ چل سکے گا.